بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أنت تجويدا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں مد کے اقسام یعنی مد کی قسمیں. پہلے یہ ٹاپک سمجھے، موضوع سمجھے، مد کے اقسام. مد کے اقسام یعنی مد کی قسمیں. اب کیا ہے مد کی قسمیں؟ مد کی بہت سارے قسمیں ہیں، 3 لکھی گئی ہے جو ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لیے. مد کی میننگ پہلے سمجھ. مد کی میننگ ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. مد کی کیا میننگ ہے؟ دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. اب دیکھیے حروف مدہ آپ نے پڑھا ہوگا. حروف مدہ الف واو یا وہ حرف کی شکل میں مد تھی، اور یہاں پر جو آئی ہے اپنی شکل میں. یہ دیکھیے قرآن میں اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا. تو مد کی اصل شکل یہ ہے، مد کی جو شکل ہے کھینچنے کی اصل شکل یہ ہے. وہاں کی پڑھے تو حروف مدہ وہ حرف کی شکل میں تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں 3 مد لکھی گئی ہے. مد پہلا کیا ہے؟ مد متصل. پہلا مد کیا ہے؟ مد متصل. دوسرا کیا ہے؟ مد منفصل. تیسرا کیا ہے؟ مد لازم. پہلے مد متصل کو سمجھیں. مد متصل کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد متصل کو 4 الف 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے، دراز کریں گے، لمبا کریں گے. دیکھیے حرف مد کے بعد قاعدہ یاد رکھنا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. دیکھیے حرف مد کے بعد، حرف مد کی کون سا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کے بعد دیکھیے حمزہ آئی اسی کلمے میں تو مد متصل ہوگا. یعنی اس مد کو 4 الف 5 الف کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ مد متصل کی اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ حمزہ کی شکل میں، اپنی شکل میں آئے گی. حمزہ اپنی شکل میں ہوگی. مد متصل کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ حمزہ جو آئے گی اپنی شکل میں آئے گی. دیکھیے حمزہ اپنی شکل میں ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں بھی دیکھ حمزہ اپنی شکل میں ہے، اسی طرح یہاں بھی دیکھ حمزہ اپنی شکل میں. یہ مد متصل کی دوسری پہچان. پہلی کیا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ حرف مد کے بعد دوسری پہچان یہ ہے کہ حمزہ جو ہوگی اپنی شکل میں ہوگی. دیکھیے اس میں بھی دیکھیے الفاظ میں، اس الفاظ میں اپنی شکل میں ہے، اس الفاظ میں بھی اپنی شکل میں ہے. تو اس اور اپنی شکل میں تو اس کو 4 الف 5 الف کھینچ کر پڑھیں. دیکھیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سمجھ میں آتا تو فنگر بند کر لیں گا، مٹھی بند کر کے پھر کھولیں گے. پھر آگے چلیے اسی طرح آگے چلے آگے چلیے. اب مد منفصل کو دیکھیں. مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اور دوسری پہچان، دوسری علامت یہ ہے کہ حمزہ اپنی شکل میں نہیں ہوگی، حمزہ الف کی شکل میں ہوگی. اب یہاں دیکھیے مد متصل میں کیا حمزہ اپنی شکل میں تھا، اور مد منفصل میں ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں ہے. تو یہ مد منفصل کی دوسری پہچان.
پہلی پہچان یہ ہے کہ قاعدے کے اعتبار سے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہو، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں۔ اب یہاں دیکھیں حرف مد کے بعد پہلی پہچان دیکھیں، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے ما الگ ہوگی، ما الگ کلمہ، ابنا الگ کلمہ، ما الگ کلمہ اور ابنا الگ کلمہ، ٹھیک ہے، یہ پہلی پہچان۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ حمزہ جو آئی ہے الف کی شکل میں آئی۔ یہاں بھی دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ وما الگ کلمہ، امیرو الگ کلمہ، تو حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ جو آئی ہے دوسری کلمے میں آئی ہے، اور دوسری پہچان یہ کہ الف کی شکل میں آئی حمزہ۔ اسی طرح انا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل ہوگا اور الف کی شکل میں بھی آئے۔ یہ مد متصل کی پہچان یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو اور حمزہ اپنی شکل میں ہوگی، اور مد منفصل کی پہچان ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اور الف کی شکل میں ہو، حمزہ جو ہوگی الف کی شکل میں ہوگی۔ اب اس کو پڑھیں گے الفاظ اس کے، میں اس کی مقدار، اس کو جو کھینچیں گے لمبا کریں گے، اس کی مقدار 2.5-3 الف کریں گے۔ اس کو جب کھینچیں گے اس کی طرح اس پر مد کریں گے، اس پر مد جو ہوگا 2.5 یا 3 الف، ٹھیک ہے، آگے چلیں پڑھیں، میں اغنا، میں اغنا، وما امروا، وما فنگر بند کر کے کھول دیں گے، وما امروا۔ اسی طرح نون میں، اور یہاں پہ دیکھیں نون میں تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو دو لیٹر، دو حروف، کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو تھوڑی دیر ناک میں آواز چھپائیں گے، اس لیے گننا کہتے ہیں۔ پھر کھینچیں گے، انزلنا الگ کلمہ، انزلنا الگ کلمہ، اور حمزہ جو آئی ہے الف کی شکل میں آئی ہے تو مد منفصل ہوگا، انا انزلنا، انا انزلنا، ٹھیک ہے، آگے مد لازم، کیا ہے؟ مد لازم۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر لازم ہے، ضروری ہے۔ مد لازم کا قاعدہ یہ، مد لازم کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کو کھینچ کے زائد، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حرف مد کے بعد، حرف مد کون ہے؟ حرف مد دیکھیے حمزہ، حمزہ کے بعد لام کے اوپر کیا آئی؟ جزم آئی۔ دوسرے الفاظ میں دیکھیں حرف مد کے بعد والے حرف پر صاد پہ کیا آئی؟ تشدید آئی۔ اسی طرح تیسرے الفاظ میں دیکھیں حرف مد کے بعد جیم پر کیا آئی؟ تشدید آئی۔ قاعدے کے اعتبار سے ہو گیا کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید، لام پر جزم، صاد پر تشدید، پھر جیم پر جزم، حرف مد کے بعد جیم پر تشدید آئی تو حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر لازم ضروری ہے۔ اب اس کی مقدار 5 الف، ایک الف جو آپ کے سامنے میں آپ کو جو کہہ رہے ہیں ایک الف تو لازم ضروری ہے کھینچنا، مگر اس کی جو مقدار ہے 5 الف 4 الف کھینچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کس طرح میں پڑھتا ہوں، اب اس کے الفاظ پڑھیں گے، مٹھی بند کر لیں گے، اسی طرح آگے چلیے، واو صاد سے ملا ہے،
پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ مد، اس کے پہلے اس کی تعریف کہ مد متصل کیا ہے؟ پہلا کہ مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اور مد متصل کی پہچان ایک اور یہ ہے کہ وہ حمزہ جو ہوگی اپنی شکل میں ہوگی. ٹھیک ہے، اب حمزہ جو ہوگی اپنی شکل میں ہوگی اور اس کی مقدار جو ہے 4 الف 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو جو کھینچیں گے لمبا کریں گے، اس کو دراز کریں گے 4 یا 5 الف، 4 یا 5 الف. اسی طرح مد منفصل میں چلے. مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہو. حرف مد کے بعد دیکھیں، حرف مد میم کے ساتھ الف ہے، یہ حرف مد ہوا. حرف مد کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں ہے. ما الگ کلمہ، ما الگ کلمہ اور اغنا الگ کلمہ. تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور دوسری پہچان یہ ہے کہ الف کی شکل میں ہوگی. حمزہ جو ہوگی الف کی شکل میں ہوگی. اب اس کی مقدار، اس کو کتنا کھینچیں گے، کتنا لمبا کریں گے؟ 2.5 یا 3 الف کھینچیں گے، 2.5 یا 3 الف کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اور مد لازم میں چلے. مد لازم کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. حرف مد کے دو لازم، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. اس کی مقدار یہ ہے، اس کو اتنا لمبا کھینچیں گے، لمبا کھینچیں. اس کی مقدار جو ہے اس کو 5 الف 6 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی مقدار کیا ہے؟ 5 الف یا 6 الف کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو پڑھایا جائے اس کو قرآن جب پڑھیں آپ لوگ تو اس کو قرآن میں تلاشیے کہ ہاں جو صحیح قاعدہ جو بتایا پڑھتے ہیں آپ موبائل پہ، اس کو قرآن میں تلاشیے. انشاءاللہ آپ کو جو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اور مد کے اور قسمیں ہیں، جو نہیں سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ.